لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی قدر، ایام ازا کی آمد ہے. وہ ایام جنہیں ایک عزادار امام حسین سال بھر بے صبری سے جن ایام کا انتظار کرتا ہے، اور سال بھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان خاص ایام میں مقصد حسین سے خود بھی آشنا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی پیام حسینی اور مقصد حسینی سے آشنا کرائیں. ظاہر ہے جیسے جیسے یہ ایام قریب ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہر عزادار کے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں اور ان کی وہ ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہمارا مقصد ان خاص ایام میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجلسوں میں جائیں، شرکت کریں، سنیں اور سننے کے بعد گھر واپس آ جائیں اور پھر خاموشی سے اگلے دن کی مجلس کا انتظار کرنے لگیں اور تمام تر وہ جلوس اور وہ تمام تر جو بھی ہمارے یہاں مراسم عزا ہیں ہم ان میں صرف شرکت کریں اور شرکت کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس آ جائیں. ہم تو چونکہ سید الشہداء کے چاہنے اور ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلا ہمارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جن کی یاد میں اس تمام مراسم عزا کو انجام دے رہے ہیں خود ان کا مقصد کیا تھا. جیسے ان کا ہی مقصد ہمارے سامنے واضح اور آشکار ہوگا، خود ہمیں اپنی ذمہ داری بھی پتہ چلے گی کہ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ پینڈیمک کووڈ-19 جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے، تو اس بار تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس بار ہماری ذمہ داری ہر سال کے مطابق کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے اور اس بار ہمیں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرتے ہوئے عزاداری بھی انجام دینی ہے اور ہمیں ان تمام احتیاط پہ بھی عمل کرنا ہے جو ہمیں گائیڈ لائنس مل رہی ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے، ایکسپرٹس کی طرف سے یا ہمارے مراجع کرام کی طرف سے جو ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے مد نظر، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس پہ سب سے زیادہ غور کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے عزاداری کریں کہ ہمارا جو واقعی مقصد ہے اس عزاداری سے وہ ہمارا مقصد بھی پورا ہوتا ہوا نظر آئے اور ہم واقعی ایسی عزاداری کریں اور ہم اس اعتبار سے سید الشہداء کا پیغام لوگوں تک نشر کریں کہ وہ جو مقصد حسین تھا جس کے لیے امام حسین نے کربلا تعمیر کی تھی وہ مقصد بھی مکمل ہوتا ہوا نظر آئے. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ خود امام حسین کا مقصد کیا تھا. تو جس وقت سید الشہداء مدینے سے نکل رہے تھے انہوں نے اپنے مقصد کو خود لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں ہوائے نفسانی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم و ستم کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. مقصد کیا ہے میرا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کو رائج کیا جائے، نہی عن المنکر کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے اور لوگوں تک نیک اور بہترین پیغام پہنچائے جائیں، جو اسلام کے بنیادی پیغام ہیں وہ ان تک پہنچائے جائیں. اور سیرہ بسیرت جدی و ابی، اور میں اپنے جد کی سیرت کو اور اپنے بابا کی سیرت کو بھی نشر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، حقیقت یہی ہے کہ یہی مقصد حسین تھا اور یہی ایک عزادار کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے اپنی اس عزاداری کے اندر ان مجلسوں میں، جلوسوں میں، جتنے بھی مراسم عزا ہمارے ہاں ہیں، ہم اس کے اندر کسی بھی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہم ہوائے نفسانی کے شکار ہو جائیں یا ہماری مجلسیں ایسی نہ ہوں کہ جس کے اندر ظالم کی اور ظلم کی بات ہی نہ ہو اور ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوں. مولا کا سب سے پہلا جملہ اگر ہم جس پہ غور کریں، فرمائے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ خواہشات نفسانی کے لیے نکل رہا ہوں یا میں شرانگیزی کے لیے نکل رہا ہوں. اب یہ یہاں کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کسی بھی اعتبار سے شر اور فساد کی کوئی گفتگو ہو. مثلا آپ فار ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ پینڈیمک ہے اور اس میں حکومت کی طرف سے بہت سخت گائیڈ لائنس آئی ہیں. اب فرض یہ کر لیں کہ ہم عزاداری کچھ اس اعتبار سے کریں، ہم اپنے جذبات کو
کو اپنے اوپر حاوی کر لیں، ہمارے جذبات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بالکل ویسے ہی عزاداری کریں جیسے ہم گزشتہ برس میں کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ہمیں حکومت کی گائیڈ لائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف عزاداری کرنی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ قدم ہمارا ہمیں شرانگیزی کی طرف لے کے جائے گا، اور ممکن ہے کہ فساد بھی برپا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری حکومت، پورا سوشل میڈیا آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، آپ کے اوپر اس کی نگاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بدنام کر سکے، آپ کے مذہب کو بدنام کر سکے، اور آپ کی جو ایک مستحکم عزاداری ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہوائے نفسانی کے لیے عزاداری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مولا کا مقصد ہی نہیں تھا کربلا تعمیر کرنے کا کہ ہوائے نفسانی کی وہاں کے اوپر کوئی بات کر لی جائے۔ اب یہ خواہشات نفسانی عزاداری میں کیسے شامل ہو جاتی ہے؟ کچھ یوں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مجلس، ہمارا ماتم، ہمارا جلوس اور ہمارا تعزیہ، یہ ہمارا لفظ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ تعزیہ بھی ہے تو حسین کا، مجلس بھی ہے تو حسین کی، علم بھی ہے تو حسین کا، غازی ابوالفضل عباس کا۔ لہٰذا یہاں کے اوپر کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اور زیادہ، اس کے اندر کوئی تازہ پن لا سکیں، اس کے اندر کوئی اور ایسی نئی رمق آ جائے گی جس سے کہ یہ چیز اور آگے بڑھتی چلی جائے۔ اس میں کوئی کمپٹیشن کا معاملہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی آپ کوشش کیجئے کہ ان کے یہاں بھی رونق ویسے ہی ہو سکے جیسے آپ اپنے یہاں اہتمام کرتے ہیں، دوسروں کے یہاں بھی اہتمام کروائیں۔ عزاداری میں جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور دوسروں کے یہاں بھی آپ کام آ جائیں، یہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور مقصد امام حسین ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ جو مولا نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا ہوں شرانگیزی کے لیے، فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے۔ ظلم کا مطلب کیا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی پہ ظلم کرنا ہے، اور نہ ہی ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کے اوپر ہر طرح کی تو بات ہو لیکن ظلم اور ستم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہوئی نظر نہ آئے۔ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر، ایک حسین کے چاہنے والے کا، ایک حسینی کا مزاج یہ ہونا چاہیے اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے۔ خطبہ اپنی خطابت کے اندر، تمام تر ذاکرین اپنے ذکر کے اندر، اور وہ تمام تر عزادار جو الگ الگ پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تمام تر جتنے بھی وسائل ہیں ان کے ذریعے سے آپ اس چیز کو ظاہر کریں، آپ کی مجلسیں بھی اس چیز کا پیغام دیتی ہوئی نظر آئیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم ظالم کا سر کچلنے والے ہیں، ظالم کو بڑھاوا دینے والے نہیں ہیں، ظلم کو بڑھاوا دینے والے نہیں ہیں۔ اب وہ چاہے اس دور کا یزید رہا ہو یا اس دور میں یزیدی صفت افراد جو ظلم اور ستم کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم موضوع ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہی میرا مقصد ہے، اور وہ سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا ارید ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف رائج کیا جائے۔ امر بالمعروف ایک ایسا موضوع ہے عزیزان گرامی کہ کسی بھی انسان کو آپ منقلب کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ایسے خطبہ اور ایسے ذاکرین ہیں جنہوں نے مجلسوں کے اندر یا خطبہ جمعہ کے اندر، عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، تنقید کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تنقید دیکھیں غلط چیز نہیں ہے، اگر صحیح موقع کے اوپر ہو رہی ہو تو بالکل بہتر ہے، لیکن ہر مقام کے اوپر تنقید نہیں ہوتی ہے۔ کسی مقام کے اوپر آپ کو اگر تنقید سے کام لینا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو امر بالمعروف بھی کرنا ہے، آپ کو بری چیزوں کی نقد کرنی ہے، لیکن اگر کسی انسان کے اندر کچھ عیب یا کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر آئیں، آپ اسے ٹوکیں، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ہے ہر ایک ذاکر کی، ہر ایک خطیب کی، ساتھ ہی ساتھ وہ تمام عزاداران مظلوم کربلا جو مجلس میں آتے ہیں وہ بھی یہاں سے ایک نصیحت اور درس لے کے جائیں کہ آپ کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو خود سے دور نہ کریں، آپ لوگوں کو فرش عزا پہ لے کے آئیں۔ کیا پتہ کوئی ایسا حر ہو جو خیمہ یزیدی میں بیٹھا منتظر ہو لیکن وہ خیمہ حسینی پہ اور دسترخوان امام حسین پہ نہ آ پائے، آپ کی وجہ سے ایک آپ کا جملہ، ایک آپ کا قدم، ایک آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنے لوگوں کی زندگی تبدیل کر دے گا، کتنے لوگوں کو خیمہ حسینی میں لے کے آئے گا، اسے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم خود اپنی زندگی کے اندر امر بالمعروف کو بالکل شامل نہ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہم تمام افراد کی جو اپنے آپ کو عزاداران امام مظلوم کربلا کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ ہم مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ مقصد حسین کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو ان کی کمیوں کا احساس دلائیں،
ایک طریقے سے، ایک تبلیغ سے اور ایک نرم لہجے سے، ایک شائستگی سے، تاکہ وہ آپ کی باتوں کو مان بھی لے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت آپ پیام امام حسین لوگوں تک پہنچائیں گے شائستگی کے ساتھ، تو بہت نزدیک ہے وہ منزل کہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو خیمہ حسینی سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد اور تعلیمات آل محمد کو خود بھی حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اور جو امام حسین کا مقصد تھا کربلا کے میدان میں، ہم اسے پوری کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس مقصد سے آشنا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.